بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار میرے جسم و جان ہیں۔ ایک دور آئے گا کہ دوسرے لوگ تو بہت ہو جائیں گے لیکن انصار کم رہ جائیں گے، اس لیے ان کے نیکوکاروں کی پذیرائی کیا کرنا اور خطا کاروں سے درگزر کیا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں ایک ریشمی ہلا آیا تو صحابہ اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی اور نزاکت پر تعجب کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، تمہیں اس کی نرمی پر تعجب ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال جنت میں سے کہیں بہتر ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ نرم و نازک ہے۔ اس حدیث کی روایت قتادہ اور زہری نے بھی کی ہے۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش ہل گیا۔ اور خماسی روایت ہے، ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ایک صاحب نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ برا رضی اللہ عنہ تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چار پائے جس پر معاذ رضی اللہ عنہ کی نعش رکھی ہوئی تھی ہل گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان دونوں قبیلوں اوس و خزرج کے درمیان زمانہ جاہلیت میں دشمنی تھی۔ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش رحمان ہل گیا تھا۔ یہ قوم یہود بن قرظہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے تو انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا گیا اور وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب اس جگہ کے قریب پہنچے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام جنگ میں نماز پڑھنے کے لیے منتخب کیا ہوا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے سب سے بہتر شخص کے لیے جہاں آپ نے یہ فرمایا اپنے سردار کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، انہوں نے تم کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ جنگ کرنے والے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور ان کی عورتوں بچوں کو جنگی قیدی بنا لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فرشتے کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر دو صحابی تاریکی رات میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو ایک غیبی نور ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ نور بھی الگ الگ ہو گیا۔ اور محمد نے ثابت سے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ سعید بن حجیرہ رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے انصاری صحابی کے سے یہ کرامت پیش آئی تھی۔ اور حماد نے بیان کیا، انہیں ثابت نے خبر دی اور انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ سعید بن حجیرہ اور عبیدہ بن بشر رضی اللہ عنہما کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن چار حضرات صحابہ عبداللہ بن مسعود، ابو حذافہ کے غلام سالم اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کا بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے، پھر بنو عبد الشال کا، پھر بنو عبد الحارث کا، پھر بنو سعد کا اور آخر انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔
حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور وہ سلام قبول کرنے میں بڑی قدامت رکھتے تھے، کہ میرا خیال ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو فضیلت دے دی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بھی تو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے، اعتراض کی کیا بات ہے؟ اس وقت سے ان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے نام سے ابتدا کی، اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم سے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورت لم یکن الذی کفروا سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بولے، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرت و مسرت سے رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 آدمی جن سب کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا، قرآن مجید جمع کرنے والے تھے۔ ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو زید اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما۔ میں نے پوچھا ابو زید کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے ایک چاچا ہیں۔ احد کی لڑائی کے موقع پر جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ادھر ادھر چلنے لگے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی ایک ڈال سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ بڑے تیر انداز تھے اور خوب کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے، چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں انہوں نے توڑ دی تھیں۔ اس وقت اگر کوئی مسلمان ترکش لیے ہوئے گزرتا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے تیر ابو طلحہ کو دے دو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالات معلوم کرنے کے لیے اچک کر دیکھنے لگتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے، یا نبی اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اچک کر ملاحظہ نہ فرمائیے، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ سبحان اللہ وجل۔ میرا سینہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ڈال بنا رہا اور میں نے عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما اور ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا کہ اپنا ازار اٹھائے ہوئے غازیوں کی مدد میں بڑی تیزی کے ساتھ مشغول تھیں۔ اس خدمت میں ان کو انہماک و استغراق کی وجہ سے کپڑوں تک کا ہوش نہ تھا، جہاں تک کہ میں ان کی پنڈلیوں کے زیور دیکھ سکتا تھا۔ انتہائی جلدی کے ساتھ مشکیزیں اپنی پیٹھوں پر لیے جاتی تھیں اور مسلمانوں کو پلا کر واپس آتی تھیں اور پھر انہیں بھر کر لے جاتی اور ان کا پانی مسلمانوں کو پلاتی، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اس دن 2 یا 3 مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑتی تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سالم رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کے متعلق یہ نہیں سنا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بیان کیا کہ آیت و شہد من بنی اسرائیل انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔
راوی حدیث عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ آیت کے نزول کے متعلق مالک کا قول ہے، جہاں حدیث میں اسی طرح تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔